ایک کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں کہ مرنے کے بعد جیسے ہی روح نکلی اس کے بعد نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، جبکہ یہ کنسیپٹ درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے، طاقت انسان کو ماں کے پیٹ میں 120 دن جب ماں کے پیٹ میں بچے کے ہو جاتے ہیں تو ہر انسان کے اندر جب روح پھونکی جاتی ہے تو اس کو ہر ایک طرح کی طاقت مل جاتی ہے، قوت گویائی مل جاتی ہے، بولنے کی طاقت مل جاتی ہے، سننے کی طاقت مل جاتی ہے، دیکھنے کی طاقت مل جاتی ہے، ہلنے جلنے کی طاقت مل جاتی ہے، لیکن یہ طاقت استعمال نہیں کر پاتا۔ اور بڑی لطف والی بات ہے کہ ہر ایک کو 120 دن کی عمر میں طاقت ملی، مگر کچھ نے وہ طاقت استعمال کی اور کچھ نے استعمال نہیں کی۔ اچھا، یہ طاقتیں پھر بڑھتی رہتی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں دیکھنے کی طاقت ملی مگر دیکھا نہیں، ماں کے پیٹ میں بولنے کی طاقت ملی مگر بولا نہیں، ماں کے پیٹ میں سننے کی طاقت ملی مگر سنا نہیں، ماں کے پیٹ میں دوڑنے کی طاقت ملی مگر دوڑا نہیں، ٹھیک ہے، ہلنے جلنے کی کوشش کی۔ جب یہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اب اس کو وہ طاقت استعمال کرنا آنا شروع ہوا۔ پہلے ٹانٹنا شروع کی، یعنی قوت گویائی ہے لیکن صحیح طرح نہیں ہے، بس روتا ہے، اس کو روٹی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ طاقت بڑھتی گئی 15 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد، یہ بڑھتی یہاں تک کہ صحیح گفتگو کرنے لگا، یہاں تک کہ چیخنے لگا، چیخ کے باتیں کرنے لگا، اور یہ طاقت بڑھتی گئی۔ اب مرنے کے بعد یہ طاقت ختم نہیں ہو رہی بلکہ یہ طاقت بڑھ رہی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی فوت ہو جاتا ہے اور آپ اس کو چارپائی پر رکھ کے لے کے چلتے ہو، جنازے کو لے کے چلتے ہو، تو جنازہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نیک ہوتا ہے اور ایک گناہگار ہوتا ہے۔ جو نیک ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، وہ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، این یذھبون بہا، اوہ کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اور نیک جو ہوتا ہے وہ جب ہم آہستہ آہستہ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کہہ رہا تھا قدمونی، جلدی کرو۔ جنازہ کہہ رہا تھا جلدی کرو۔ حیرت والی بات ہے، ہمیں تو سنائی نہیں دیتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کی آواز سنو تو تم بے ہوش ہو جاؤ، یعنی قوت گویائی کی اتنی اعلیٰ طاقت مل جاتی ہے کہ اب یہ بولے گا تو لوگ بے ہوش ہو سکتے ہیں اس کی آواز کو سن کر۔ ماں کے پیٹ میں قوت گویائی ملی اور بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بخاری شریف کی روایت کے مطابق اتنی بڑھ گئی کہ اب یہ بول رہا ہے کہ لوگ اگر سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اب دوسری طاقت انسان کو ماں کے پیٹ میں مل جاتی ہے سننے کی۔ اب سننے کی طاقت ماں کے پیٹ میں ملی مگر اس نے سنا نہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ ماں کی آواز کو پہچانتا ہے، قریبی رشتہ داروں کی آواز کو پہچانتا ہے، آخر کار پھر اسے سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، سمجھتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، اس کی یہ طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ہونٹوں کی حرکت سے بھی بعض کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ دیوار کے پیچھے نہیں سن سکتا، اب زمین کے نیچے ہیں تو اوپر نہیں سن سکتا، لیکن قبر میں جب بندہ اتر جاتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، کنسیپٹ پہلے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی سنتا نہیں ہے، جبکہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میت کو دفنا کے واپس پلٹتے ہو تو یسمع قرع نعالہم، تمہارے قدموں کی چاپ بھی وہ سنتا ہے۔ اب بعض کہتے ہیں وہ صرف قدموں کی چاپ سنتا ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی بات پر کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ادنا سے ادنا بات بتائی، جب وہ قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے تو زیادہ اونچی آواز تو سن ہی سکتا ہے، پھر جب قدموں کی چاپ سن سکتا ہے تو دیگر آوازیں تو پھر سن ہی سکتا ہوگا نا۔ بلکہ یہاں بھی ایک میں عرض کر دوں، تفسیر ابن کثیر جو عربی والی ہے اس کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو دنیا میں جانتے ہو اور پھر اس کی قبر پہ حاضری دو تو جس طرح دنیا میں اس کے پاس بیٹھنے اس کے دل کو راحت اور سکون ملتا ہے، اس طرح قبر میں بھی جا کے بیٹھ رہے ہو، جتنی دیر تک بیٹھ رہے ہو اس کے دل کو راحت اور سکون میسر آئے گا۔ تو جب عربی والی سے ترجمہ کیا نا اردو والی کا، تو انہوں نے کئی حدیثیں نکال دیں۔ اب یہ طاقت ملی ماں کے پیٹ میں اور بڑھتی اتنی بڑھ گئی کہ یہ قبر کی آواز بھی سنتا ہے۔ یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد میں قبر اس کو پکار کر کہتی، جو میت قبر میں رکھی جاتی ہے نا اس کو پکار کر کہتی، لے گھر والے تجھے چھوڑ گئے ہیں لیکن تجھے پریشان نہیں ہونا، میں تیرے پاس ہوں، پھر ماں کی طرح دباتی ہے، تو ظاہر ہے پھر قبر پکارتی ہے تو یہ سنتا ہے۔ آج کل قبر پکارتی ہے ہمیں تو سنائی نہیں دیتا، کرامن کاتبین آپس میں بات کرتے ہیں تو ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے،
ٹھیک ہے، لیکن جب قبر کے اندر منکر نکیر آ کے سوال کریں گے بندہ ان کی آواز کو بھی سنے گا، یعنی قوت سماعت جو ماں کے پیٹ میں ملی تھی اور اس کو بندہ استعمال نہیں کر سکا، اسی بندے کی طاقت قبر میں جا کر مرنے کے بعد اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ منکر نکیر کی باتوں کو بھی سنتا ہے، یہ مٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے، یہ منو مٹی تلے دفن جب لوگ دفنا کے واپس پلٹنے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں دیکھنے کی طاقت ملی لیکن استعمال نہیں کر سکا، اب وہ طاقت بڑھتی رہی۔ کیسے بڑھی؟ جب پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کے آگے یوں اشارہ کرتے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، آہستہ آہستہ پھر یہ ہاتھ کو پہچاننے لگا، شروعات کرتے کرتے پھر یہ دور تک دیکھنے لگا، آسمان تک دیکھنے لگا، آسمانوں کی بلندیوں میں او جناب فضا میں اڑتا ہوا جہاز دیکھنے لگا، ٹھیک ہے، تارے دیکھنے لگا، چاند دیکھنے، دور دور تک دیکھنے لگا، طاقت بڑھ گئی۔ اب مرنے کے بعد ایک کنسیپٹ جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن درست کنسیپٹ یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے، اور کتنا دیکھتا ہے، یہ طاقت ایک دم جمپ کر گئی، اور وہ کتنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ میت کو جب تم دفن کر کے آتے ہو، اور یہ یاد رکھیے جس میت کو ہم دفن کرتے ہیں نا تو اس سے نیچے باقی زمینیں، 6 زمینیں ہمارے والی زمین کے نیچے ہیں، اور ہر 2 زمینوں کے درمیان میں 500 سال کی راہ کا فاصلہ ہے، اور ہماری زمین سے اوپر 7 آسمان ہیں، اور ہر آسمان کے درمیان میں 500 سال کی راہ کا فاصلہ ہے، اور پھر 7واں آسمان کے پار جنت ہے، 7 زمین کے نیچے جہنم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو تم قبر میں رکھ کر آتے ہو، قبر میں دفنا کر آتے ہو، تو اگر وہ گناہ گار ہے تو دن میں 2 مرتبہ اس کو جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یعنی زیر زمین 7 زمینوں کے پار وہ دیکھتا ہے، دن میں 2 مرتبہ جہنم والا ٹھکانہ دیکھتا ہے، اور اگر نیک ہوگا تو دن میں 2 مرتبہ جنت والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ کنسیپٹ یہ بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہ کوئی دیکھتا ہے، نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی بولتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد قوت بصارت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم دیکھیں گے تو دیوار کے پار دیکھنے میں دقت ہوگی، ٹھیک ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ ہمیں جو طاقت ملی اور ہمیں طاقت ملی ہم استعمال نہیں کر سکے، ہماری طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بخاری شریف کی روایت کے مطابق اللہ کرے سب نیک ہوں تو 7 آسمان کے پار جنت دیکھ سکتے ہیں، 7 آسمانوں کی دیواروں کو پار کر کے جنت دیکھتے ہیں، اور اگر گناہ گار ہے تو 7 زمین کے نیچے جہنم میں دیکھتا ہے اپنا ٹھکانہ، اور بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب یہ تینوں قسم کی طاقتیں جو ماں کے پیٹ میں ملی وہ بڑھتے اتنی بڑھ گئیں کہ جمپ کر کے مرنے کے بعد یوں بڑھ گئیں کہ بندے کے اندازے کے بھی باہر چلی گئی بات۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک بندہ 1 جنوری 2020 یعنی 1 جنوری 2020 کو ایک بندے کی تنخواہ یعنی پیشر ہوئی 1 لاکھ روپیہ، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا بندہ بھرتی ہوا اور اس کی تنخواہ لگی 20,000 روپیہ۔ اب مجھے بتائیے کہ 2030 میں تنخواہ اپنے کام کے دونوں برابر کام کر رہے ہیں، ان کے کاموں کے اعتبار سے جب تنخواہ بڑھتی ہے تو 2030 میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہوئی اور جس کی 20,000 تنخواہ ہوئی 2030 میں دونوں برابر ہو جائیں؟ نہیں ہوں گے۔ 1 لاکھ والے کی پروموشن جب چلے گی، انکریمنٹ لگیں گے تو 1 لاکھ سے اوپر لگیں گے، اور 20,000 والے کے 20,000 روپے لگیں گے، اس کی اور بڑھتی چلی جائے گی۔ جب 2030 میں پہنچیں گے تو 1 لاکھ والے کی اور بہت زیادہ ہوگی، اور 20,000 والا اس سے پیچھے ہوگا۔ اب آئیے ذرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماں کے پیٹ میں طاقت ملی اور کتنی ملی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھا نا، جب ہم قرآن پاک کے آیات کو تفسیر پہ لے کے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی تفسیر ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں نہیں جی واضح ہمیں سیدھی بتاؤ۔ تو میرے پیارے پھر سیدھا ایک بات میں عرض کرنے لگا، سیدھا مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ماں کے پیٹ میں دیکھنے کی طاقت ہر انسان کو ملتی ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے، مگر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا ہی نہیں تو مجھے بتائیے یہ سوال کیسا؟
الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ محبوب جب نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام جھگڑا کر رہے تھے آپ نے دیکھا نہیں؟ تو میرے پیارے سوچنے والی بات ہے کہ محبوب کو تو اللہ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا کہ محبوب ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں ہوتے ہوئے بھی تب بھی دیکھ رہے ہیں، ماں کے شکم میں ہوتے ہوئے بھی تب بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں ماں کے پیٹ میں طاقت ملی دیکھنے کی اور ہم دیکھ نہیں پائے تو قبر میں پہنچ کر ساتوں زمین نیچے بھی دیکھتے ہیں، ساتوں آسمان پار بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عظمت کا یہ اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے کہ جو ماں کے شکم اطہر میں رہتے ہوئے ہاتھی والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں رہتے ہوئے نمرود کے ساتھ جھگڑے کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ محبوب قبر میں پہنچ کر کہاں تک دیکھتے ہوں؟ تو وہ محبوب پاک علیہ السلام جو اپنی امی جان کے شکم اطہر میں رہتے ہوئے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سن لیتے تھے۔ یا آپ کو یہ روایت اگر ضعیف لگے تو مجھے یہ بتائیے، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو جنت میں چل رہے تھے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ، جبکہ بلال زمین پر تھے، قدموں کی چاپ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں سماعت فرمائی۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کتنی قوت سماعت رکھتے ہوں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن پاک میں سورہ حج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم پکار، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو لوگوں کو بلا حج کے لیے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پکارا، جو زندہ تھے ان کے کانوں میں بھی پہنچی، جو ماں کے پیٹ میں تھے ان کے کانوں میں بھی پہنچی، جو باپ کی پشتوں میں تھے ان کے کانوں میں بھی پہنچی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عظمت یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوت گویائی کتنی ہوگی؟ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ یہ جو کنسپٹ ہے کہ فوت ہو جانے کے بعد نہ کوئی سنتا ہے، نہ کوئی بولتا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے، یہ بالکل فیک ہے۔